بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مبادئ الاصول، اصول فقہ میں جو کتاب ہے مبادئ الاصول ایک رسالہ ہے جو وفاق والوں کی نصاب کی ترتیب کے مطابق درجہ ثالثہ میں رکھا گیا ہے اور اصول شاشی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ دراصل یہ اصول شاشی کا مختصر سا خلاصہ ہے، یعنی اصول شاشی میں کچھ تفصیلات ہیں اور ان تفصیلات کو بالکل مختصر کر کے ایک خلاصہ یا خلصی کے طور پر اس مبادئ الاصول کو مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اصول شاشی کو پہلے پڑھنا ہے اور اس میں جب آپ تفصیلات پڑھیں گے تو یہ رسالہ اب آپ کو خلاصہ کے طور پر کام آئے گا۔ اگر پہلے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس میں چونکہ خلاصہ ہے تو خلاصہ کے ساتھ آپ کو مستقل ایک تشریحات، تعبیرات اور توضیحات کرنی پڑیں گی، پھر تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ اصول شاشی میں چونکہ وہ چیز لکھی ہوئی آپ کو کتاب میں ملے گی زیادہ تر، تو وہاں سے پڑھنا سمجھنا آسان ہوگا، وہاں سے پڑھا سمجھا تو اس کتاب کو پھر خلاصے کو سمجھنا مبادئ الاصول کو آسان ہو جائے گا۔ چونکہ ہم نے اصول شاشی کا ایک حصہ پڑھا ہے تو اس حصے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس مبادئ الاصول کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ مبادئ الاصول جو کتاب ہے، سب سے پہلے اس کے حوالے سے اس پہلے سبق میں ہم کچھ ابتدائی باتیں صاحبی کتاب سے متعلق اور ان کی منہج جو اس کتاب کے حوالے سے ہے، جو فکر ہے، افکار ہیں، ان کو ہم آج کے اس پہلے سبق میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ شیخ مولانا سعید احمد پالنپوری ہیں، اور اس کی جو تعلیقات مفیدہ اور دیگر جو توضیحات کی ہیں وہ شیخ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب جو ہیں، ان کی جو پیدائش ہے وہ 1940 عیسوی میں ہے اور وفات ان کی جو ہے وہ 220 عیسوی میں ہے، 2020 عیسوی کے اندر ہے۔ 1940 میں پیدا ہوتے ہیں اور 2020 میں یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ کتنی عمر ہو گئی ان کی؟ تو ان کی عمر تقریباً 79 سال یا 80 سال ان کی عمر ہو گئی۔ مدفن ان کی دفن ہونے کی جو جگہ ہے وہ ممبئی ہندوستان ہے، اور مسلک کے اعتبار سے یہ حنفی تھے۔ شرح ملا جامی تک جو آج ہم جو ہے وہ درجہ رابع میں پڑھتے ہیں کتاب، تو شرح ملا جامی تک جو ہے یہ تعلیم انہوں نے پالنپور سے ہی حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد فقہ، حدیث اور تفسیر اور فنون کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں ان کے اساتذہ، بڑے اساتذہ ان کے، مثلاً ان میں سے قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم بھی رہے، مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب اور مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے بزرگ ان کے اساتذہ میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشق افتاء کیا، تخصص مفتیوں کا کورس کیا ہے اور افتاء کی مشق کی ہے، اور پھر اپنے ذہانت اور اپنے خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے، مہارتوں کی وجہ سے وہیں معین مفتی قرار پائے، یعنی دارالافتاء میں جو مفتیین تھے ان کے ساتھ معین قرار پائے، سیکنڈ مفتی۔ پھر وہاں پر بھی تدریس کا سلسلہ اور آگے دیگر مدارس میں ان کے تدریس کے سلسلے ملتے ہیں۔ المختصر، ان کی تصنیفات بھی بڑی ہیں، ان میں سے مثلاً بخاری کی ایک شرح انہوں نے لکھی ہے تقریباً 12 جلدوں میں، تحفۃ القاری، بڑی اچھی شرح ہے۔ ترمذی کی، جامع ترمذی کی شرح تحفۃ العلمائی جو ہے تقریباً 8 جلدوں میں انہوں نے شرح لکھی ہے۔ زبدۃ الطحاوی، انہوں نے طحاوی کی شرح لکھی ہے، اور امداد الفتاوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کے حواشی بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ تسہیل ادلہ کاملہ، مفتی محمود حسن دیوبندی کی جو ہے وہ کتاب ہے جو انہوں نے غیر مقلدین کے سوالات کے جوابات میں لکھی تھی، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کی تسہیل انہوں نے لکھی ہے۔ شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو حجت اللہ البالغہ کے نام سے مشہور ہے، ایک جلد میں، اور جس میں انہوں نے اسلامی شرعی احکام کی مصلحتیں، حکمتیں بیان کی ہیں،
بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور اس کی 6 جلدوں میں شرح رحمۃ اللہ الواسعہ حضرت نے پالنپوری صاحب نے کی ہے۔ شاہ المحدث علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے حوالے سے، اس کتاب کی جو شرح ہے العون الکبیر وہ بھی حضرت نے لکھی ہے۔ فیض المنعم مقدمہ مسلم، شرح مقدمہ مسلم کا جو مقدمہ ہے بڑا مشہور معرکۃ الآراء مقدمہ ہے، اس کے بہت سارے لوگوں نے شروعات لکھی ہیں، انہوں نے بھی ایک شرح لکھی ہے فیض المنعم، بہت اچھی لکھی ہے۔ شرح تہذیب کی شرح بھی انہوں نے مفتاح التہذیب کے نام سے لکھی ہے۔ شرح نخبۃ الفکر اصول حدیث کی دنیا میں بڑی زبردست کتاب ہے، اس کی بھی انہوں نے تحفۃ الدرر کے نام سے شرح لکھی ہے۔ مبادیات فقہ انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اور ایک رسالہ ہے جو دارالتخصص میں مفتیان کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں افتاء کے فتوے کے اصول ہیں، جس کا نام ہے آپ فتویٰ کیسے دیں، بہت اچھا ہے۔ ارشاد الفہوم شرح سلم العلوم جو ہے انہوں نے وہ سلم العلوم جو کتاب ہے منطق کی، بہت معرکۃ الآراء مشکل کتاب ہے، اس کی شرح انہوں نے ارشاد الفہوم لکھی ہے۔ اور اسی طرح شرح متعامل، اس کی شرح بھی انہوں نے مفتاح العوامل کے نام سے لکھی ہے۔ المختصر، اچھا ایک کتاب ہے تیسیر المنطق کی جو شرح ہے انہوں نے لکھی ہے آسان منطق، وہ بھی بہت اچھی ہے، آسان صرف بھی لکھی ہے، آسان فارسی قواعد بھی لکھی ہے۔ تو الغرض المختصر انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مبادئ الاصول، جو ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تقریباً کچھ 46 سے اوپر کتب ہیں ان کی، جو انہوں نے مختلف علوم و فنون پر لکھی ہیں، اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ اچھی تحقیقات کے ساتھ لکھی ہیں۔ یہ ہے مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب، اور ان کے کا کچھ تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے اگر ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو کلمۃ الناشر کے اندر انہوں نے کچھ باتیں جو ہے ان کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے یہاں پر آئی ہیں۔ ان مبادئ الاصول جو کتاب ہے لشیخ سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ، کتاب النفیس، بہت اچھی عمدہ کتاب ہے۔ صغیر الحجم، چھوٹا سا اس کا جسم، یعنی ضخامت اس کی بہت چھوٹی سی ہے، لیکن کثیر النفع، یا تو چھوٹی سی لیکن نفع کے اعتبار سے سمندر ہے۔ مشتمل علی کثیر محض المہم، بہت ہی اہم قسم کے امور پر، محض یعنی خالص اہم امور کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور اس کو کتبہ علی طراز اصول الشاشی کی طرز و سلیقہ پر اس کو لکھا گیا ہے، لیکن اصول الشاشی کو مختصر کیا گیا ہے، چھوٹی اصول الشاشی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ اس کی جو مباحث ہیں ان کو گھیرا جائے، اور اس کے جو خلاصہ ہے وہ بہت عمدہ انداز سے پیش کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقد اجتنب الحشو والزوائد، جو حشو اور زوائد یعنی فالتو اور فضول قسم کی باتیں ہیں، مطلب اس فالتو اور فضول قسم کی باتیں نہیں لڑائی گئی، یہاں پر مختصر سے مختصر انداز میں لایا گیا اس کو۔ ایسے حشو اور زوائد مما لا حاجۃ الیہ للمبتدئین، جن کی ایک مبتدی کو، طالب علم کو خاص ضرورت نہیں ہوتی، ایسی باتوں سے پرہیز کیا گیا ہے۔ وقد کتب المؤلف علیہ حوامش، اس پر کچھ حوامش بھی انہوں نے، حاشیے بھی لائے ہیں اس پر، اور یخرج فیہا الآیات والاحادیث، جس میں احادیث، آیات اور احادیث کو بھی لایا گیا تاکہ طالب علم کو خوب فائدہ ہو۔ ویشرح ما یحتاج الی الشرح والتوضیح، اور تشریح بھی کی گئی ہے جہاں پر طالب علم شرح اور توضیح کا محتاج ہوتا ہے تو تشریح بھی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب سب سے پہلے جو ادارہ بشرا ہے انہوں نے جو شائع کی تھی 1433 ہجری میں۔ ادارہ بشرا بہت اچھا ادارہ ہے، اس کی کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں، صاف ستھری، اچھا ورق، اچھا ٹائٹل، اور دیکھنے میں بڑی خوشنما، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے ان کی ترتیبات جو ہوتی ہیں کتابوں میں، اور بہت سارے جو حاشیے ہیں وہ بھی بڑے عمدہ انداز سے انہوں نے ترتیب دیے ہوتے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں یعنی قاری تھکتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، صاف ستھرے اور بہترین حاشیے اور بہترین شرح انداز، اور یعنی ترتیبات ان کی ہوتا تو مواد وہی ہے جو مواد چلا آ رہا ہے، اس میں کچھ اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن طالب علم کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہیں، اور طالب علم اس کتاب کو دیکھتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو لکھا تو انہوں نے ہی ہے، لیکن آگے ترتیب دینے والے بہت سارے لوگ تھے۔ وقد بذلوا قصارى جهدهم في سبيل الاخراج والطباعة، اس کو طباعت تک پہنچانے میں بہت سارے لوگوں نے حصہ ڈالا ہے۔ واسماء ما یلی، چند نام انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، کچھ 14 کے لگ بھگ نام انہوں نے علماء کے نقل کیے ہیں جنہوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اس کاوش کو آگے طباعت تک پہنچانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آگے ہم چلتے ہیں بین یدی الکتاب، صفحہ نمبر 6 کے اوپر۔ الحمدللہ الذی اراد بعبادہ اليسر، اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب نے، یہ خود لکھا ہے یہ دیباچہ شروع میں مقدمہ، اور اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصول شاشی کتاب جو ہے اس کو ذرا مختصر کر کے امت کے لیے، طلباء کے لیے آسانی پیدا کرنا میرا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے خطبہ بھی ایسے ہی لیا ہے جس میں اپنے مقصود کی طرف اشارہ دیا انہوں نے۔ الحمدللہ الذی ارادہ، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں، ارادہ جو ارادہ کر چکا ہے، بعبادہ الیسر، اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا، ولم یرد بہم العسر، قطعاً وہ تنگی نہیں چاہتا۔ یہ اصل میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج تنگی کی بات رکھی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے، اور والصلاۃ والسلام علی من قال، اور صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر، من قال، جس نے کہا، یعنی آپ علیہ السلام پر درود ہو، انما بعثتم میسرین، بے شک تمہیں اللہ نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، آسانیاں ڈالنے کے لیے بھیجا ہے۔ ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم جا کر تنگیاں پیدا کرو معاشرے میں۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو اپنے کتاب میں جگہ دی اس روایت کو۔ ویسے بھی وہاں صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ہے، الدین یسر، دین سراپے آسانی کا نام ہے۔ آگے مولانا سعید احمد پالنپوری اپنے بارے میں فرماتے ہیں، فقد یدرس فی المعاقل الاسلامیہ والمدارس العربیہ، بہت ساری مجلسوں میں، مجمعوں میں، اسلامی مجموعوں میں اور اسی طرح مدارس عربیہ میں تدریس جاری رہی۔ کس کی جاری رہی جی؟ اصول شاشی، اصول شاشی کی جو اصول فقہ کے اندر کتاب ہے، اور کہتے ہیں وہ کتاب ماتع، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصول شاشی جو ہے وہ بہت اچھی نفع والی کتاب ہے۔ ماتع، تمتع، فائدہ اٹھانا، فائدہ دینے والی ہے، نافع، مفید ہے، لیکن اسلوبہ قدیم، لیکن اس کا جو اسلوب ہے وہ ذرا پرانا ہے۔ وابحاثہ منتشرۃ، اس کی جو باتیں ہیں بڑی منتشر ہیں۔ وامثلتہ متنوعۃ، اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ قسم در قسم میں چلتی ہیں پھر آگے، یعنی مثالوں میں قسموں میں قسمیں، مثالوں میں مثالیں۔ فهو مرتفع اور عن مستوى الطلاب الوافدین الی المدارس الدینیہ، جو مدارس دینی کی طرف پڑھنے والے طلباء آتے ہیں تو ان کی بسا اوقات ذہنی سطح سے یہ بہت بلند بھی ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کو صحیح ماحول یا صحیح استاذ یا صحیح طریقہ تدریس تدرس نہ ملے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر کہتے ہیں فکان من الواجب ان یدرس قبلہ کتاب یسہل طریقہ، کہ اس سے پہلے ایک کتاب ہونی چاہیے جو اس طریقے کو آسان کر دے۔ اب انہوں نے تو یہ بات کی ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا چھوٹا سا خلاصہ ہونا چاہیے جس خلاصے کے ذریعے یہ کتاب کو اچھی طرح سمجھ جائیں، لیکن ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اگر اس کتاب کو آپ پڑھائیں گے تو یہ کتاب پہلے سے آپ کو اس پر زیادہ مشقت کرنی پڑے گی اور طلباء کو بڑے لمبے چوڑے نوٹس لکھنے پڑیں گے، اور اس کے بعد جا کے آپ اصول شاشی کو پڑھیں گے تو اصول شاشی میں وہ چیزیں اندر موجود ہوں گی۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کافیہ کو آپ پڑھیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد شرح جامی کو آپ پڑھیں گے، تو ان کی تو اپنی ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک ہے کہ اگر اصول شاشی کو ہی پہلے پڑھ لیا جائے، اس کے اندر مثالیں ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اضافے کم کیے جائیں گے باہر سے نوٹس کے طور پر، اور اس کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے تو بآسانی یہ سمجھ آ سکتی ہے، اور طالب علم کو بڑی خوشی ہوگی کہ جو وہاں پڑھ رہا ہے وہ وہاں مختصر انداز میں یہاں دہرا رہا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بروکار لا رہا ہے۔ جو بھی انداز ہو، انہوں نے بہرحال پہلے رکھ دی ہے یہ کتاب اپنی سوچ کے مطابق اصول شاشی سے، اور ان کی سوچ بھی اچھی ہے، بہترین ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے مبادئ الشیء، مبادئ الاصول کیا ہے؟ وہ کسی چیز کے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن پر وہ چیز کھڑی ہوتی ہے، اور یہاں مبادئ الاصول سے مراد اصول شاشی کے مبادئ ہیں،
جو اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ترتیب دے دی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے لیا کہاں سے ہے، تو کہتے ہیں اس کتاب کو میں نے لیا ہے 4 کتابوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے استفادہ کیا ہے میں نے۔ واستفدت فی ترتیبہ من اصول الشاشی، نمبر 1 اصول الشاشی کو میں نے سامنے رکھ کر، اصل اصول الشاشی ہے، وتصحیلہ، اور اس کی ایک تسہیل کس نے کی ہے، تسہیل اصول الشاشی کس نے کی ہے، مولانا انور بدخشانی صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فوت ہو گئے، کراچی کے پنو ٹاؤن کے بہت بڑے استاذ تھے، بہت ساری کتابوں کی علوم فنون کی انہوں نے تسہیل کی ہیں، تو اصول الشاشی کی بھی تو انہوں نے تسہیل کی ہے، بڑی ملتی ہے، بہت اچھی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے انہوں نے۔ ونور الانوار، نور الانوار 4 درجے میں پڑھائی جاتی ہے مولا جیون کی، اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ وکشف الاسرار، شرح المصنف علی المنار، اور یہ جو ہے کشف الاسرار کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، کشف الاسرار کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ ان 4 کتابوں کو گویا انہوں نے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے یہ اپنا کتاب کے حوالے سے تعارف فرما دیا۔ تو اب آگے انشاءاللہ ہم کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں، خطبہ سے اگلے سبق میں وہ آ رہا ہے۔